استاد جی ایک چھوٹی سی حضرت مولانا فضل الرحمان کو یہاں تشریف لانے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ استاد جی چھوٹی سی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے جو حضرات دفاع صحابہ کا کام کر رہے ہیں ان میں سے کسی شخصیت کو یہاں آنے کی دعوت دے دیں۔ یہ کس نے چٹ لکھی ہے؟ کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو جائے بھائی، کس نے لکھی ہے؟ میاں اٹھو، کھڑے ہو جائے نا، کس نے چٹ لکھی ہے؟ ہاں، تمہارے اندر تو اتنی اخلاقی جرات ہی نہیں کہ چٹ لکھ کر اپنے جمے ہوئے کی تو پرورش کر سکو۔ دیکھیں، عظمت صحابہ کے لیے تنظیم اہل سنت کام کرتی ہے، خدام اہل سنت کام کرتے ہیں اور ہمارے سپاہ کے ساتھی بھی کام کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں سبھی کا احترام ہے اور اللہ رب العزت توفیق دیں، صحابہ کرام کی ذات کے ساتھ محبت کرنا، اہل بیت سے عشق کرنا، یہ سب مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو اس کام میں بھی ہم حصہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے پاس سوائے بولنے کے اور تو کوئی فن نہیں، جہاں موقع ملے، ضرورت ہو، یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ 2010 میں 9 میں جب زرداری صاحب کی حکومت تھی تب شیری رحمان نے قومی اسمبلی کے اندر بل پیش کیا تھا کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کیا جائے۔ اس زمانے میں ویٹیکن سٹی کے پوپ نے پوری دنیا مسیحیت کے سربراہان کا اجلاس، ان کے صدور کا اجلاس طلب کیا، امریکہ کا، فرانس کا، برطانیہ کا، جہاں جہاں عیسائی مملکتیں ہیں ان کے سربراہوں کو بلایا اور بطور خاص پاکستان کے صدر مملکت کو بھی بلایا اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون ختم کیا جائے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت نے ڈریم ہوٹل اسلام آباد میں APC منعقد کی اور ہم نے اس کے لیے 3 سابق وزرائے اعظم، 4-5 سابق وزرائے اعلیٰ، نون لیگ، کاف لیگ، MQM، پیپل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور تمام مکاتب فکر، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ، ان تمام رہنماؤں کو وہاں پر بلانے کا ہم نے فیصلہ کیا کہ سارے ملک اکٹھے ہو کر آپ حضرات کے دیوبندی مکتب فکر کی طرف سے حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا سمیع الحق، حضرت مولانا سلیم اللہ خان، مولانا قاری محمد حنیف، مولانا زاہد الراشدی، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق، حضرت مولانا عبدالمجید لدھیانوی اور آپ حضرات کے تمام تر دیوبندی مسلک کی چھوٹی بڑی جماعتوں کو ہم نے وہاں پر جمع کیا
خود حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی سے ملنے کے لیے میں حاضر ہوا اور ان سے ہم نے درخواست کی کہ تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، ہم نے دنیائے مسیحیت کو پیغام بھجوانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام مکاتب فکر کا اکٹھ ہو۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت میں، تحریک پاکستان میں، 1953 کی تحریک میں، ہر موقع پر یہ ہمارے ساتھ تھے۔ ان کا ہمارا اختلاف چاہے زمین اور آسمان سے کے درمیانی خلا سے بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن امت کے طبقات نے ہمیشہ ان کو ساتھ رکھا، اور ساتھ رکھنے والوں میں مولانا احمد علی لاہوری، مولانا مفتی محمود، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت شیخ بنوری، یہ حضرات تھے۔ ہم ساری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، ان کے اپنے بزرگوں کے طرز عمل کو بدلنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ ہم نے ان کو بلانا ہے۔ اب آپ حضرات اس عنوان پر کام کرتے ہیں، ملی یکجہتی کونسل میں بھی ان کے ساتھ آپ بیٹھے تھے۔ اگر ملی یکجہتی کونسل میں ان کے ساتھ ملک کے امن کی خاطر آپ کا بیٹھنا جائز ہے، تو تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بھی آپ اس کے اندر شریک ہوں۔ حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی دامت برکاتہم، میرے دل میں ان کا بہت احترام ہے، اور میں تکلفاً نہیں، اپنے ایمان اور واقعات کی بنیاد پہ اب بھی احترام کے ساتھ ان کا نام لے رہا ہوں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ ہم ان کو بلائیں گے، شیعہ حضرات کو، آپ حضرات اس میں تشریف لائیں، آپ کی مہربانی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے کاز کو نقصان پہنچے گا، ایک میٹنگ ہے وہ ہونے دیں، اس کے بعد پھر آپ جس طرح کہیں گے سارے ملک میں تحفظ ناموس رسالت، آپ ہم ایک ساتھ چلیں گے۔ یہ اصولی بات تھی، میں نے ان کو اختیار دیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بات آپ کی تو 100% صحیح ہے، لیکن میرے کارکن نہیں مانتے۔ اب اصولی جواب تو یہ تھا، میں کہتا کہ آپ کے کارکنوں کی میرے اوپر کوئی پابندی نہیں، میں نے آپ کو قائل کرنا تھا، آپ صحیح سمجھتے ہیں ہم تو کر رہے ہیں، آپ جانے آپ کے کارکن۔ لیکن میں نے ان کو یہ نہیں کہا، بلکہ ان سے درخواست کی کہ مولانا آپ اپنے کارکنوں کو مطمئن کریں، ان کو اعتماد میں لیں کہ اگر ملی یکجہتی کونسل میں ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس وقت وفاق المدارس کے تحت میں جتنی مدارس دینیہ کی جماعتیں ہیں، ان میں شیعہ وفاق المدارس بھی شامل ہے، اور ملک بھر کے سوائے صحابہ کے تمام مدارس، وفاق المدارس جن کا آگے وفاق المدارس شیعہ کے ساتھ ہے تعلق ہے، آپ ان کے ساتھ شامل ہے۔ ان سے تو احتجاجاً مستعفی نہیں ہوئے، ہمیں غصے میں کہتے ہو کہ ہم کانفرنس میں نہیں آئیں گے، تو آپ حقائق کا مقابلہ کریں۔ اس پر مجھے مولانا نے کہا کہ ہم اپنے کارکنوں کو کس طرح سمجھائیں۔ میں نے کہا میرے ذمے تو نہیں، لیکن آپ نے کہہ دیا تو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے کارکنوں کو سمجھائیں
کہ اس اجلاس میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان بھی تشریف لا رہے ہیں، حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اگر وہ حضرات آ کر تمام مکاتب فکر کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ صحابہ کرام کے محب ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہنے لگے یہ بات بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ اس میٹنگ سے فارغ ہوئے، میں اپنے دفتر گیا، حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی اپنے رفقا کے ساتھ ہمارے دفتر بھی تشریف لائے۔ ان میں بعض حضرات ایسے ہیں کہ میں ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا، دفتر میں تشریف لائے، ان کو کھانا کھلایا، لیکن مولانا کی طبیعت صاف نہیں تھی۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے کندھے پر پگڑی تھی، چادر میں نے اتار کر مولانا کے قدموں میں رکھ دی کہ بھائی تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم نے متفقہ پوری قوم کی طرف سے، پورے پاکستان کی طرف سے امریکہ کو، برطانیہ، فرانس، ویٹیکن سٹی کے پوپ کو ہم نے متفقہ پیغام بھیجنا ہے، ہماری یہ مجبوری ہے۔ آپ شریک ہوں، آپ کا شکریہ، آپ کے کاز کو نقصان پہنچے اور آپ شرکت سے معذرت کر دیں، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، بالکل ہمارے دل میں کوئی ملال نہیں ہوگا۔ ہمارا وعدہ رہا کہ اس کانفرنس سے فارغ ہونے